قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحسنت يا بلال، بارك الله فيك. والدليل قوله تعالى السابع، السابع یعنی ساتواں ناقض، السحر جادو، السحر جادو، ومنہ الصرف والعطف، اور جادو میں سے دو جادو شیخ نے ذکر کیے ہیں، ایک جادو صرف کہلاتا ہے اور دوسرا عطف کہلاتا ہے، یہ بھی کفر ہے، یعنی جادو صرف کی شکل میں ہو یا عطف کی شکل میں ہو یہ بھی کفر ہے، مطلقاً جادو کفر ہے، مگر یہ دو صورتیں خاص طور پہ ذکر کی ہیں، یہ معاشرے میں مروج بھی ہیں، جادو بصورت صرف اور جادو بصورت عطف۔ صرف کیا ہے؟ صرف کو معنی پھیرنا، پھیرنے سے مراد دلوں کو پھیرنا، تفریق پیدا کرنا، جدائی پیدا کرنا، رنجش پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دوستوں کے درمیان، یہ سب صرف کا عمل کہلاتا ہے، یہ صرف ہے، یعنی پھیرنا، تفریق پیدا کرنا، جدائی ڈالنا، رنجشیں پیدا کرنا، یہ عمل ایک بڑی مقدار میں ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ تقریباً ہر تیسرا چوتھا گھر اس فتنے کا شاکی ہے، تو چونکہ یہ عمل کثرت سے رائج ہے اس لیے شیخ نے یہ ذکر فرما دیا کہ صرف کا عمل جو ہے یہ بھی جادو کی بدترین شکل ہے، اور اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے وہ کافر، اور لوگ کرواتے ہیں، کروانے والے بھی کافر۔ جادو اتنا بڑا کفر ہے کہ کرنے والا بھی کافر اور کروانے والا بھی کافر۔ جادو سیکھنا یہ بھی کفر، سکھانا یہ بھی کفر، اور پانچویں بات سن لو، جادو اگر ہو جائے تو جادو کو توڑوانا جادو کے ذریعے وہ بھی کفر ہے۔ اس کے لیے آیات بینات موجود ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ، اور قرآن کی بہت سی صورتیں اور آیتیں معوذتین، اللہ کے حبیب پر جادو ہوا، اور یہ دو صورتیں اس موقع پر نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آپ نے وہ صورتیں پڑھی، جس دھاگے سے جادو کیا گیا یا بالوں میں گرہ لگا کر ان کی تعداد 11 تھی، اور یہ دونوں صورتیں ان کی تعداد بھی 11 آیتیں ہیں، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ نے ایک گرہ کو کھول دیا، اور آپ نے 2 صورتوں کی قرات مکمل کی اور جادو ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے۔ یہ صرف۔ عطف کیا ہے؟ عطف محبت پیدا کرنے کا عمل، خدا کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ عطف ہے، محبت پیدا کرنا، اور اس عطف کے عمل کے ذریعے بڑے بھیانک جرائم ہو رہے ہیں، اور یہ قوم تباہی ضلالت کے دھانے پر کھڑی۔ جادو کفر ہے اپنی تمام صورتوں کے ساتھ۔ فمن فعلہ، جس نے جادو کیا، اور راضی بھی، یا جادو پر راضی ہوا۔ کئی لوگ کرواتے ہیں، باقاعدہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کہ فلاں ہمیں تکلیف ہے، اس کا حل جادو کے ذریعے کر دیجئے، اس پر راضی ہوتے ہیں۔ جو جادو کرے یا اس پر راضی ہو کافر، وہ کافر۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ سورہ بقرہ کی یہ طویل آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا امتحان لیا۔ دراصل سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ان کی دعا تھی کہ حب لی ملکا لا ينبغی لأحد، کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ ایسی بادشاہ تو نے کسی کو نہ دی ہو۔ تو اللہ نے بادشاہت دی اس طرح کہ انسانوں پر، جنوں پر، درندوں پرندوں چرندوں پر ان کی حکومت تھی۔
مانا جنوں پر بھی حکومت. اب جادوگر جو عمل کرتے ہیں وہ جنوں کے ذریعے کرتے ہیں. خبیث جن ہوتے ہیں شیاطین، ان کے ذریعے وہ سارے عمل کرواتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر تھی، وہ ان کے نبی تھے اور ان کے بادشاہ تھے. یہاں سحر کا کوئی تعلق نہیں. اگر جن کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، آپ سے ملتے تھے، تو بوجہ نبی ہونے کے، نہ کہ وجہ کسی کو جادو کا عمل. لیکن سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے یہ بات عام کر دی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور آگاہ کیا کہ جادو تو کفر ہے. ایک نبی کے لائق ہی نہیں کہ وہ جادو کرے، ایک نبی کے لائق ہی نہیں، کفر ہے، یہ ایک بہتان ہے. اور اللہ رب العزت نے روکا اس عمل سے کہ جادو سے بعد آ جاؤ. اب ان کا کہنا ہم بعد آ گئے. اللہ رب العزت نے بطور آزمائش کے 2 فرشتوں کو بھیجا جو بظاہر جادو کی تعلیم دے رہے ہیں، حقیقتاً نہیں، لوگوں کے امتحان کے لیے. اور جو تعلیم لینے آتا اس کو وہ کہتے وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. جو آتا اسے وہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں، امتحان ہیں، تم جادو سیکھ کر فلا تکفر، کفر نہ کرو. اس کا معنی کیا ہوا؟ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کرانا کفر. جو بھی کسی مہم میں جادو کا سہارا لیتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اس آیت کریمہ میں کئی موقع پر نشاندہی ہے کفر کی. ما کفر سلیمان، اللہ فرما رہا سلیمان کفر نہیں کرتے تھے، مانا جادو نہیں کرتے تھے. ولیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر اختیار کیا، مانا شیطانوں نے جادو کیا. یہاں بھی جادو کو کفر کہا گیا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جو انہوں نے چیز سیکھی، حاصل کی، جادو، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ بھی کفر کی طرف اشارہ. جو آخرت میں بالکل خالی ہوگا، کلاش ہوگا نیکیوں سے، وہ کافر ہے. اور چوتھی چیز وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر وہ ایمان لائیں، ایمان لے آئیں اور ایمان پر قائم رہیں. اس کا معنی جادو کرنے والا ایمان پر قائم نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، یہ آمنو کی جو تقیید ہے اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جادو کرنے والا ایمان پر نہیں ہے. کاش یہ ایمان پر ہوتے مانا جادو نہ کرتے. جادو نہ کرنا ایمان ہے اور جادو کرنا ایمان کے منافی. تو ایک ہی آیت کریمہ میں 5-6 مقامات پر اشارہ ہے، بلکہ صراحت ہے کہ جادو کفر. لہذا کوئی شخص بھی جادو سے کسی نوع کا تعلق قائم کرے گا وہ کافر قرار پائے گا.